مولانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میں ارشاد ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ علت بائی، یہ اہل حدیث کا مذہب، لیکن یاد رکھو یہ حدیث بخاری میں نہیں۔ اہل حدیث کو بے شک چیلنج کرو کہ یہ بخاری سے نکالو، نہیں تو تمہارے بڑوں کا جھوٹ ہے، اکاذیب میں سے ایک کذب ہے۔ الجواب، یہ روایت بخاری میں قطعاً نہیں، اور یہ بات من اکاذیب غیر المقلدین۔ تفسیر مدری کا حوالہ پیش کرتے ہیں، آجاؤن فی قبورہم، جھوٹ بولتے ہیں۔ تفسیر مدری میں یدمرون اعداءہم بھی آیا ہے، اور وہاں پر قبر کی آیات نہیں، وہ تو دنیا میں چلنے پھرنے کا قول ہے مدری میں، اور اعداء کے ساتھ لڑائی کا قول بھی ہے مدری میں، تو لیکن اس کو پھر مانتے خود نہیں، آپسوں میں نونا بے باز کتاب و تذکرون بے باز۔ ہاں بھائی، اس روایت کو تقلید محمود کے رد میں پیش کرنا تحریف بالحدیث ہے، کیونکہ روایت کے لفظ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ آیا ہے، اگر تم نے ان کی اتباع کی اور مجھے چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی تم اچھا، اس میں کس کا اختلاف ہے کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی گمراہی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں۔ اب رکے شروع ہو گئے جب میں نے دوسرا مسئلہ شروع کیا۔ آیاتی فارسی کہتی ہے ان دین عند اللہ الاسلام، دین الفاظ جاؤ اوپر، تو میں نے جواب جب دے دیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آیا، میں نے بتا تو دیا ہے کہ اندہ کی تعلیم خود قرآن نے کی، شہید کے اندہ کی، اب کسی اور اندہ کو وہاں لگانا اس طرح قرآن کی تکذیب نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن نے خود کہہ دیا شہید کے لیے اندیت سے مراد حیات فی الجنہ ہے، اور اس پر میں نے حوالے دے دیے، اور باقی میں نے کہا کہ اکاڑوی اور یہ اس کی پوری ترتیب خدا کے لیے اندہ مکانیہ ثابت کر کے یہ بیچارے مرتد بن جاتے ہیں۔ خدا مکان سے پاک ہے، انہوں نے خدا کو قبر میں داخل کیا ہوا ہے، تو خدا کی قبر بھی ہے۔ ہاں بھائی، اب ذرا دیکھو حدیث نمبر 3، حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 70 سے کچھ زائد فرقوں میں پڑ جائے گی، اعظمہم فرقۃ، سب سے بڑا فرقہ ہوگا قوم یقیسون الامور برأیہم ویحرمون الحلال ویحللون الحرام، وہ لوگ ہوں گے یحرمون الحلال، جو حرام کرتے ہوں گے، قیاس کرتے ہوں گے امور کو رائے کے ساتھ، اور حرام کریں گے حلال کو، اور یحللون، اور حلال کریں گے حرام کو۔ یہ مستدرک میں مجمع الزوائد میں یہ آئے، تو اس پر وہ کہتے ہیں سب سے بڑا فرقہ وہ ہوگا جو قیاس کرتے ہوں گے، کہتے ہیں کہ بڑا فرقہ حنفیوں کا ہے، اور یہ بڑی قیاس کرتے ہیں، اس لیے یہ روایت حنفیوں کے بارے میں ہے۔ جواب، یہ قوم یقیسون الامور برأیہم، اس سے مراد جو رائے اور قیاس کے قائل جس سے امت میں اختلاف پیدا ہو، یعنی یہ روایت بتاتی ہے کہ امت میں کتنے فرقے ہوں گے، 70 سے زائد، اور توجہ کرو امت میں کتنے فرقے ہوں گے، اور یہ فرقے کس وجہ سے بنتے ہیں؟ اختلاف فی العقائد کی وجہ سے، فرقہ بنتا ہے اختلاف فی العقائد کی وجہ سے، اور بڑا فرقہ جو قیاس کرے گا عقائد کے مسئلے میں، اختلاف فی العقائد میں، یہ تو سیاق حدیث کا بتا رہا ہے کہ جب 70 فرقے ہوں گے تو مطلب ہے کہ ان کا ہدایت والے مسئلہ میں، عقائد والے مسئلہ میں اختلاف ہوگا۔ جب عقائد کے مسئلہ میں اختلاف ہوگا تو یقیسون الامور برأیہم، اس سے مراد قیاس پھر اعتقاد ہے، تو دیکھ لیں جو فرقے بھی قیاس کرتے ہیں، جو ابھی ماسٹر کی قیاس گزری ہے، تو انہی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان بے ایمانوں سے بچنا۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اس کا مجتہدین کے ساتھ تعلق ہی نہیں، مجتہد کی قیاس سے نہ فرقہ بنتا ہے، نہ کوئی عقیدے میں اختلاف ہوتا ہے، اور وہ قیاس تو پہلے سے ثابت شدہ ہے۔ تو یہ جو ہے روایت ہی بتا رہی ہے 70 سے زائد فرقے جو بن رہے ہیں وہ قیاس کی وجہ سے نہیں بن رہے، یا اجتہاد فقہاء کی وجہ سے نہیں بنے، فرقے یہ بنتے ہیں اختلاف فی العقائد کی وجہ سے، عقیدہ میں اختلاف کی وجہ سے۔ اور آگے وہی آیا، حرام کو حلال ٹھہرائیں گے اور حلال کو
حرام. آگے جو یہ روایت بھی روایتاً دراجتاً قابل احتجاج میں، اس کی سند میں اعتراضی ہے نعیم بن حماد. امام نسائی فرماتے ہیں ضعیف ہے. ابن قاسم فرماتے ہیں اگرچہ وہ سچے ہیں لیکن کثیر الخطا ہے، اس سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں اور منکر روایات کے بیان کرنے میں متفرد ہے. امام ابو الفتح فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین کا بیان ہے کہ وہ سنت کی تقویت میں موضوع روایتیں گھڑا کرتے تھے ماشاءاللہ، اور امام ابو حنیفہ کے خلاف جھوٹی حکایتیں تراشا کرتے تھے. تہذیب و تہذیب دیکھ لے. اب ایسا راوی جو جھوٹی گپیں بھی بناتا ہو امام صاحب کو بدنام کرنے کے لیے اور محدثین کے نزدیک کثیر الخطا بھی ہو، منکر روایات کے ساتھ متفرد بھی ہو اور موضوع روایتیں بھی گھڑتا ہو سنت کی تقویت کے لیے، تو ایسا راوی غیر مقلدین کو مبارک ہو. نیز اس روایت کے الفاظ پر غور کرو تو تصریح پاؤ گے کہ جس رائے کی مذمت بیان کی گئی وہ ایسی رائے ہے جس میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرانے کا ارتکاب ہو، جیسا کہ الفاظ حدیث یحرمون بہ ما احل اللہ وغیرہ سے واضح ہے. تو ایسی رائے کے گمراہی اور حرام ہونے میں کیا شک ہے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا دے. آج اکثریت ہی ایسی مذموم رائے کی پابند ہو کر بدعات میں گرفتار ہے، جیسے غیر مقلدین پرویزی قادیانی شیعہ بریلوی. اگر ان سب کی مردم شماری کی جائے تو اعظمہم فرقۃ کا مصداق واضح ہو جائے گا. ان سب کی آپ مردم شماری کر لیں جنہوں نے ہر جگہ پہ سیاسی گھوڑے دوڑائے، اور یہ سارے فرقوں سے بڑا فرقہ الکفر ملت واحدہ کے تحت یہ سب سے بڑا فرقہ ہے، اور یہ عقائد کے مسائل میں اور اپنے نالائق ہونے کی باوجود انہوں نے رائے اختیار کی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ سارے غیر مقلدین اس کا مزاج ہے. اہم مجتہدین نہیں بلکہ کون ہے؟ غیر مقلدین. خود یہ بے ایمان جو تکلیف صحابہ سے ثابت قرآن و سنت سے ثابت جب اس کو حرام کہہ رہے ہیں تو یہ ہے حرام ٹھہراتے ہیں حلال چیزوں کو، اور اسی طرح بغیر رفع دین کی نماز کو حرام سمجھتے ہیں. فاتحہ خلف امام نہ پڑھنے والے کی نماز پر بطلان کا حکم لگاتے ہیں. یہ جتنے ان کے احکام ہیں انہی کے بارے میں حدیث کیسے بے ایمان پیدا ہوں گے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہیں گے. اور یہ سارے اگر ملائے جائیں غیر مقلدوں کی نانی دادی سب کٹھی کی جائے، یہ پرویزی انہی سے گئے ہیں، قادیانی بھی شیعوں کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں، بریلوی بھی کب کے حنفی ہیں، اور ساتھ اگر وحیاتی لکھ دو جہاں وغیرہ لکھا ہے تو پھر مردم شماری اور بڑھ جائے گی. اور وحیاتی میں پہلے بتا چکا ہوں یہ جو بزرگ گزرے یا جو بڑے لوگ ان کے ساتھ ہماری بات ہی نہیں. ہماری بات ہے یہ جو چکل اور کھوتے قسم کے لوگ ہیں اتحادی اور اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ ماسٹر امین کی نسل، تو یہ بالکل ان کی توہین، یہ انشاءاللہ ثواب ملے گا. حدیث نمبر 4 عدی بن حاتم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب، کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں صلیب تھی سونے کی. فقال جا عدی اسرا ان کا، فرمایا عدی اس کو دور پھینک دے. عادل بسنا، اس وطن کو وسمیتو جکراؤ فی صورت براس، آپ پڑھتے تھے اتخذوا احبارہم، اخبارہم نہیں ہے احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ آپ پڑھتے تھے. اور آگے قال اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ولکنہم کانوا اذا احلوا شیئا استحلوہ، جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے حلال سمجھتے، اذا حرموا علیہم شیئا حرموہ، جب وہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے حرام سمجھتے. ترمذی اور نتائج التکلیف اس میں یہ لے آیا. تو سمجھ آئیے بات. اس کا جواب لکھا ہے آپ کے پاس شیخ القلب سے. شیخ القلب بھی ماشاءاللہ کہیں صحیح بولا ہے. شیخ القلب فرماتے ہیں کہ حضرت ربی نے کہا قل تو لے ابل عالیہ، میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کیسا کانت الربوبیت فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ربوبیت کا کیا معنی ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربما وجدوا فی کتاب اللہ تعالی ما یخالف قول الاحبار والرہبان،
فَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِأَقْوَالِهِمْ وَمَا كَانُوا يَقْبَلُونَ حُكْمَ اللَّهِ۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ بسا اوقات پاتے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسا حکم جو مخالف ہوتا ان کے مولویوں کے، قول الاحبار والرہبان فَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِأَقْوَالِهِمْ، مولوی اور پیر کی بات لے لیتے اور قبول کر لیتے اور نہ قبول کرتے اللہ کے حکم کو، معیار حق۔ تو کتاب اللہ کو چھوڑ دینا، ملا اور پیر کی لے لینا، اس تکلیف کا کون قائل ہے؟ خود غیر مکلف۔ اس کے کون قائل ہے؟ خود۔ ہم ایسی تکلیف پر لعنت بھیجتے ہیں جو کتاب اللہ چھڑا دے، سنت رسول چھڑا دے۔ کتاب و سنت چھڑانے والی تکلیف پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اس کی ہم تکلیف کو نہیں مانتے، یہ مذموم ہے اور اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ روایت مذکورہ کو تقلید اتباع محمود پر فٹ کرنا انتہائی بددیانتی۔ اس روایت میں حکم خدا کے مقابل مولویوں کی بات کو ماننا مذموم، اسی طرح یہود و نصارہ کی طرح اپنے مولویوں، پیروں، اماموں کو معصوم سمجھنا یا غیر اہل کی تقلید کرنا طریق یہود و نصارہ ہے، جیسا کہ اہل تشیع اپنے ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں اور غیر مقلدین نااہلوں کی تقلید میں جم کر حکم خدا رسول کا رد کرتے ہیں۔ اس حدیث سے مراد بھی غیر مقلدیت کا رد ہے۔ یہ بے ایمان اپنے مولویوں کی باتیں پہ ڈٹے رہتے ہیں اور جمے رہتے ہیں، یا اہل تشیع اس کا تعلق بھی تقلید محمود کے ساتھ بالکل نہیں۔ یہ بات ختم ہو گیا۔ رد شبہات، آگے رد تقلید پر دلائل کی حقیقت۔ اچھا، جہاں پر کوئی نئی بات نہیں، جو آپ نے باتیں پڑھی ہیں جو میں نے اکٹھا جمع کر دیا ہے، وہ رسالہ جو زبیری رسالہ، اس کے سارے دلائل جہاں جمع کر دیے، اس میں آپ دیکھ لو، وہاں پر بھی دیکھ لینا۔ اگر پیچھے کوئی جواب نہیں آیا یا جہاں پر آپ کو کوئی جواب نہ آئے، جواب تقریباً آ چکے ہیں، جس چیز کا پیچھے جواب رہ گیا ہو مجھے سارے کاغذ دیکھ لیں، پھر وہ پوچھ لینا کل۔ لیکن کل مسئلہ اور چلائیں گے۔ اب آپ کا جو چیز آتا ہے پرچی لکھ سکتے ہیں۔ سبق آج کا ختم ہو گیا ہے۔